مجھے دین اسلام سے پیار ہے، 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 مجھے دین نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سایہ فگن ہے امت مسلمہ پر اور اپنے فیوز و برکات نازل فرما رہا ہے۔ آج یکم رمضان المبارک کو نماز تراویح کے بعد ہم درس بخاری اور درس صحاح ستہ کے لیے موجود ہیں آپ کی خدمت میں۔ آج لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد رمضان المبارک کی آمد کی دے رہے تھے، لیکن میں باوجود کوشش کے کئی بندوں کو مبارکباد دینے کے لیے فون کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میرے اندر ہمت اور طاقت نہیں پیدا ہوئی کہ پچھلے سال رمضان المبارک میں میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور سب سے پہلے مبارکباد ان کی زبان سے سننے کو ملا، اور آج نماز مغرب کے وقت ان کی قبر شریف پر میں موجود تھا اور ہمت نہیں بن رہی تھی کہ کسی کو رمضان المبارک کی مبارک دوں کہ ہم نے اس سال میں کیا کچھ کھو دیا، اور علم و عرفان کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ کے حضور رمضان المبارک کی آمد پر تمام عالم انسانیت کے لوگوں کے لیے دعا ضرور مانگی کہ یا اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے تمام لوگوں کو اس کرونا جیسی مہلک بیماری سے نجات عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشان حالی کو ختم فرما۔ لیکن مبارک دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جب ہمت کی، جب کوشش کی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور سسکیاں بند گئیں۔ اپنے بڑے بھائی کو پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب زیدہ شرفہ کو صرف میسج کر کے یہ کہہ سکا کہ میں آج آپ کو رمضان کی مبارک نہیں دے سکا کہ میرے اندر ہمت نہیں ہوئی۔ یہی کیفیت ہمارے سارے گھر والوں کی تھی کہ ہم اس خوشی کے دن میں ایک بڑی عظیم شخصیت سے محروم ہو چکے ہیں، اور اس کو ہم اپنی بدبختی سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی کا سایہ ہم پر نہیں رہا، لیکن ان کا روحانی تصرف اور ان کے فیوز و برکات آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کی نورانیت اور ان کا فضل اور ان کا کمال پہلے سے بڑھ کر ہمارے شامل حال ہے کہ وہ مشکل ترین کام جو بڑی مشکل سے ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے سے ان کاموں کو بڑا آسان کر دیا، اور ان کے چلائے ہوئے سارے مشن صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب کی سرپرستی میں، ان کی قیادت میں ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر تکمیل کی طرف لے کے چل رہے ہیں۔ اور آج رمضان المبارک کے اس بابرکت دن میں اللہ کے حضور خصوصی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس گلستان کو
ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے آباد کیا تھا، یا اللہ اس کو صبح قیامت تک آباد رکھنا اور اس میں مزید ترقیاں اور برکتیں پیدا فرمانا، اور جو لوگ دور کھڑے دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک ہمارے اس معاملہ میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہیں، یا اللہ ان کو بھی ہمارا دست بازو بنانا، اور ہمارا مشن محبت کا، اصلاح کا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، صحابہ کی محبت کا اور اہل بیت کی محبت کا ہے، اور یہی مشن ہم لے کر نکلے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے گھروں میں ان کو اسلام اور دین کی بات پہنچا سکیں۔ اس سلسلہ میں نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کا بہترین پلیٹ فارم نگینہ ٹی وی جو فیس بک کے اوپر چلتا ہے، وہ بڑا ہمارا ممید و معاون ہوتا ہے کہ درس صحاح ستہ میں نگینہ ٹی وی کے ذریعے پیسیوں لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کے اس مشن کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور ہمارے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے، میری والدہ سمیت ہم سب افراد کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے اس خالصانہ مشن کو جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہے، دن رات محنت کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج بخاری شریف کی تیسری کتاب کا آغاز ہے جس کا نام ہے کتاب العلم۔ پہلے ایمان ہے، پھر علم ہے، پھر کتاب الطہارت ہے۔ علم کو کتاب الطہارت، وضو، غسل اور نماز سے پہلے اس لیے رکھا تاکہ پہلے یہ پتہ چلے کہ علم کتنا ضروری ہے۔ جب علم ہوگا، جب علم کی قدر و قیمت معلوم ہوگی، علم کی فضائل اور مناقب معلوم ہوگے، تو انسان علم حاصل کر کے سارے مسئلے سیکھے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ ما کان و ما یکون، ما کان و ما یکون اس کا مطلب ہے جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی علم دے دیا، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم عطا فرما دیا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتے ہیں، یا اللہ قل رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اس کا مطلب ہے علم وہ لازوال نعمت ہے کہ یہ جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا انوار و تجلیات کی بارش بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کتابوں کو پڑھنے کے بعد علم دے دیتا ہے، کبھی اپنے پیاروں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد علم دے دیتا ہے، کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے تو اللہ خود ہی اس کو علم عطا فرماتا ہے، علم کے تاج عطا فرماتا ہے۔ ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہستی تھے جن کو تلمیذ الرحمن کہا جاتا تھا، کہ وہ براہ راست اللہ کے شاگرد تھے، کہ انہوں نے کتابیں اللہ تعالیٰ سے پڑھی ہوئی تھی، جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو علم لدنی دیا ہوا تھا۔ کبھی اسکول نہیں گئے، کبھی کسی کے پاس نہیں گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب بھی دیا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑا مقام اور مرتبہ بھی دیا کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور اس زمانے کے سب سے بڑے انسان جن کا نام محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، نگینہ صاحب آپ تو تلمیذ الرحمن ہیں، آپ تو تلمیذ الرحمن ہیں۔ تو علم ایک ایسی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل مجید الکریم انسان کو بتاتا ہے، دیتا ہے۔ اچھا، علم ہے کیا؟ علم کی تعریف کیا؟ علم کے اگر ہم اس کی حقیقت کی طرف جائیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانا، عدم سے وجود میں لانا۔ عدم سے وجود میں لانا ہے کہ جو شے آپ کو معلوم نہیں، علم کے ذریعے وہ شے آپ کو معلوم ہو جائے گی، اس کا وجود نہیں ہے وہ اس کا وجود ہو جائے گا۔ آج ہم نے کتاب العلم کا پہلا چیپٹر باب فضل العلم پڑھنا ہے، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہی طریقہ کار جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے آیت قرآنی لیتے ہیں،
پھر آیت قرآنی کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کو بالترتیب بیان کرتے ہیں، اور پھر مختلف ابواب قائم کرتے ہیں کہ کون کون سے ابواب میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں۔ تو آج کتاب العلم میں باب فضل العلم، اس کو اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے شروع کیا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اور جن کو علم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ کس وجہ سے بلند فرمایا؟ علم کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر شے کے اسماء کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا 2 وجوہات پر۔ کتنی وجوہات پر؟ 2 نمبر 1، پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے آدم علیہ السلام کو علم کی نعمت عطا فرمائی۔ میجورٹی اس طرف گئی ہوئی علم کی نعمت عطا فرمائی، تو فرشتوں سے کہا کہ کیونکہ تمہیں اتنا علم نہیں جتنا میں نے آدم علیہ السلام کو دیا، اب تم سارے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اور بعض عشاق محدثین وہ کہتے ہیں علم بھی تھا لیکن جو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، وہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور نبوت موجود تھا۔ جو مردوں میں ہوتا تو پیشانی میں ہوتا، پھر مرد سے عورت میں منتقل ہوتا تو مقام اصل میں چلا جاتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کرتا ہوا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاکیزہ طیب طاہر سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لے کے آیا۔ اور میں یہ جو 2 وجہ بیان کر رہا ہوں، محدثین کی ایک کثیر جماعت نے اس کو بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ علم کی وجہ سے کروایا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا تو در حقیقت اس نور کو سجدہ کروایا۔ تو علم بڑی شان والا ہے، علم بڑی شان والا۔ اس کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مثالیں بیان کی ہیں خوبصورت اقوال کے ساتھ، وہ میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں ہی بیان کر دوں تاکہ بار بار ہمیں اپنے مضمون سے ہٹنا نہ پڑے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کو عابد پر ایسے فوقیت ہوتی ہے، عابد بھی انسان ہوتا ہے، عالم بھی انسان ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی مافوق الفطرت نہیں ہوتے۔ عابد بھی انسان ہوتا ہے، عالم بھی انسان ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عابد پر عالم کو ایسے فوقیت ہوتی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایک روایت میں فرمایا عابد کو، عالم کو عابد پر ایسے فضیلت ہوتی ہے، ایسے فضیلت ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا پر فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اعلیٰ سے بھی فضیلت تھی، لیکن ان ساروں میں جو سب سے ادنا تھا اس کا ذکر کیا کہ فرمایا کہ مجھے تمہارے ادنا پر جو فوقیت ہے، یہی فوقیت عابد پر اللہ تعالیٰ عالم کو عطا فرماتا۔ اور پھر اس میں ایک بات بڑی خاص کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے سننے والوں کے لیے بڑی مشعل راہ ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عابد اکیلا جنت میں جائے گا، عابد اکیلا جنت میں جائے گا، اور عالم ہر اس بندے کو جس کو اس نے علم سکھایا ہے اکٹھا ساتھ جنت میں لے کے جائے۔ اب دیکھ لیں اکیلے جانا ہے یا جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ یہ آئے کہ بخاری شریف میں ایک روایت جو یہ کہتے ہیں نا، سوال کرتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک خوبصورت جملہ ہے جس کو ہمارے بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں لکھا۔ میں شروع سے تھوڑے 2-4 اشعار سنا کے پھر اس کی طرف آتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں مردے بھی زندہ کیتے بیڑے بھی تارے میرا نے،
میرے غوث دے قدم نو کندھیاں تے رکھیا کتبہ پیراں نے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہا، فرمایا کہ میں ضامن محشر تی کراں، میں ضامن محشر تی کراں، کوئی خوف نہ کرن مرید میرے، کوئی خوف نہ کرن مرید میرے۔ اے یوسف کولوں نہیں کہندا میرے غوث دیاں تحریراں نے۔ کہنے اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کہا سیدہ فاطمہ کو، کس کو؟ سیدہ فاطمہ کو کہا، آپ اندر سے جا کے میری نسواری ڈائری لے کے آئیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹی عمل کرو گی تو جنت میں جاؤ گے، اگر تم پکڑے گی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو غوث پاک کیا کر سکتے؟ اور اللہ کے بندے، اور یہ عقیدہ سکھایا ہے جو کوئی بھی کچھ کرے گا اللہ کے فضل سے کرے گا۔ اس میں نفی اپنی ذاتی طاقت کی ہے۔ یہ کس نے کہا کہ یہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے؟ یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا؟ اگر اپنا ہی کچھ نہیں کر سکتے تھے، اپنی بیٹی کا ہی کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر یہ اختیار کس نے دیا کہ اپنی بیٹی کو جنت کی خواتین کی سردار کہہ دو؟ اس کا مطلب ہے اختیار تھا، اس کا مطلب ہے اختیار تھا۔ اور جن لوگوں نے احادیث پڑھی صرف اس نظر سے کہ ایک حدیث کو پڑھ کے سارا عقیدہ غلط کر دیا، وہ گمراہی کے راستے کی طرف چلے گی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ ساری ہمیں حدیث بخاری میں نے لکھی ہوئی آئیں گی انشاءاللہ اپنے اپنے مقامات پر۔ میں آپ کو یہ جو بات سنا رہا تھا اس کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ فرمایا میں ضامن معاشر تی کراں، کوئی خوف نہ کرن مرید میرے، اے یوسف کولوں نہیں کہندا میرے غوث دیاں تحریراں نے۔ میں نے آج بخاری کے درس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص ذکر اس لیے چھیڑا ہے کہ یکم رمضان المبارک غوث اعظم کا یوم ولادت بھی ہے، تو میں چاہ رہا تھا ذرا بخاری کے اندر سے غوث پاک نکال دوں، حالانکہ میرے پاس قرآن ہے، میں غوث پاک قرآن کے اندر سے نکال کے سنا سکتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ میرے بجی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر اولیاء اللہ کی شان قرآن سے نکال کے سناؤ تو دنیا کو کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا۔ حکایات کو، روایات کو ضعیف کہہ دے گا، لیکن جب آیات قرآنیہ سامنے ہوں گی تو رد کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میں اس لیے اسپیشلی طور پر علم اور غوث اعظم اور ان کے کمالات کو قرآن مجید اور احادیث سے عرض کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کی کیسے شان بیان کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون ہے قرآن مجید میں کہ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے، کوئی خوف بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں ہے۔ اچھا، فرمایا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے مریدوں کا محشر میں ضامن ہوں۔ کس میں ضامن ہوں؟ تو کہا محشر میں کیسے ضامن ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی بخاری کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ، میں نمبر نہیں اس لیے بتا رہا تاکہ تجسس رہے ہر ایپیسوڈ میں کہ وہ روایت کب آئے گی، وہ اس کے اندر آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میدان معاشر لگا ہوگا، اللہ ایک بندے کو حساب و کتاب کے لیے بلائے گا اور فرمائے گا دے اپنی کتاب، دے کتاب تاکہ تیرا حساب لوں۔ اللہ کی بارگاہ میں کتاب پیش کی جائے گی اس کی، تو اللہ فرمائے گا جا میں نے تیری بخشش فرما دی۔ حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا بخش تو دیا ہے اور جنت میں جانے کا پروانہ بھی جاری کر دے، پر میں جانا نہیں، پر میں نے جنت میں جانا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس سے کہے گا کیوں نہیں جانا؟ لوگ تو خواہش کر رہے ہیں جنت میں جائیں۔ تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ مجھے پہلے یہ بتا کہ وہ بندے کدھر ہیں جو دنیا میں میرے پیچھے چلا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اگر ان کی بات کرتا ہے تو جا میدان معاشر کھلا ہے،
جو تیرے پیچھے چلتا تھا سب کو پکڑ کے لیا، سب کو لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ نے اس کو صاحب اختیار بنایا کہ جب بندے لے گیا، فرمایا یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ سب سے آخری بندے کو جنت کے اندر نہ بھیج دے۔ اس میں بابا جی نگینہ صاحب ہوں گے، علامہ منیر احمد یوسفی صاحب ہوں گے، غوث پاک ہوں گے، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے، اور حنفیوں میں سب سے آگے امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہوں گے۔ حنفی جہاں سے مرضی آ جائیں، ان کا سب سے بڑا ستون اور سب سے بڑی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی۔ مجد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حنفیت اتنا بڑا محل ہے جس کے اندر داتا صاحب جیسے شیر موجود ہیں، داتا صاحب جیسے۔ بھائی جان ادھر دیکھیں، ایک بڑی سی وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، بڑی سی مکتوبات، وہ نکالیں۔ میں آپ کو ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری سی بات سناؤں گا، نیچے پڑھی ہوگی ایسے لمبی سی۔ ہاں نہیں یہ نہیں ہے، دکھائیں مجھے، یہ نہیں ہے، ادھر دیکھیں، ادھر کہیں پڑھی ہوگی، نیچے والے کھول کے دیکھ لیں، ان دونوں کو کھولیں۔ مکتوبات اس کے اوپر لکھا ہوا، اندر جائیں، شاید اندر نہ کہیں پڑھی ہو، کوئی بات نہیں، ہم ایزیلی کام چل رہا۔ اللہ اکبر۔ قرآن شریف دکھائیں، اتنی دیر غوث پاک کو قرآن شریف سے نکالتے ہیں۔ یہ جو ہے نا جیلم والے مرزا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں غوث پاک نکل آئے، کہتے ہیں کہ کہانیاں، یہ ڈائلاگ ہے، اس کے اوپر ریٹنگ ملتی ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے بندے شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ادھر میری طرف توجہ کریں، باقی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مائی ان کے پاس آئی، کہنے لگی بابا جی میرے پتر دی برات ڈب گئی ہے، پتر دی برات ڈب گئی 12 سال بعد۔ کتنے سال بعد؟ 12 سال بعد۔ تو آپ نے فرمایا پھر کہا جی تسی مہربانی کرو نا کچھ، تو آپ نے 12 سال کے بعد برات پانی سے زندہ کر کے نکال دی۔ کہتے کہانیاں ایک یہ کہانیاں، اینو کہانیاں وہ کہندا ہے جنہیں قرآن شریف نہیں پڑھیا۔ چلے قرآن شریف سنیں۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یہ ہیں گولڈن ورڈز، یہ ہیں گولڈن ورڈز۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کریں۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا، صاحب اولاد بھی بنایا، اور زمینیں بھی دی، اور جانور بھی دی، اور بہت کچھ دیا۔ اللہ نے پوچھا ایوب علیہ السلام کیا حال ہے؟ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ شیطان کہنے لگا یا اللہ کیوں نہ تیرا شکر کریں، بچے تو نے دیے، مال و اسباب تو نے دیا، بادشاہت تو نے دی، اتنا امیر کبیر بنایا، تو تیرا شکر نہ ادا کرے تو کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا ان کی آزمائش کر۔ نبی اللہ کی آزمائش کروائی، بادل آئے، بارش برسی، سیلاب آ گیا، جانور بہہ گئے، فصلیں بہہ گئیں، مکان کمزور ہو گئے، پانی اتر گیا۔ جب رات کو چھت کے نیچے سوئے، مکان اوپر گر پڑا، بچے بھی فوت ہو گئے۔ اس بارش کی وجہ سے وبا پھیلی، اور حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو، 7 سال بیمار رہے۔ کتنے سال؟ اکیلے ہی رہ گئے۔
اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سے کہنے لگے اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یا اللہ شیطان نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے تو مہربانی فرما، آپ بڑی ہو گئی۔ تو فرمایا پیارے، وہ بڑی وہ لمبی والی، ہاں یہ نکال لیں۔ فرمایا پیارے ایوب آپ کا حال کیا ہے؟ پیارے ایوب آپ کا حال کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کہا اوہو، اتنے لمبے امتحان کے بعد، اتنی تکلیف کے بعد جب ہم نے آپ کو پوچھا تو آپ نے ہمارا شکر ادا کیا۔ شیطان کو کہا لے ہن سنا، تو کہتا تھا کہ ان کے آزمائش کرو، تو دیکھ میں نے آزمائش کی، اور جب میں نے آزمائش کی تو میرے پیارے خلیل کامیاب ہو گئے۔ اچھا اب میں نے ان کو انعام و اکرام دینا، اب میں نے ان کو انعام و اکرام دینا۔ فرمایا دیکھو ہم کیا انعام دیتے، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے ان کے سارے فوت شدہ بچے 7 سال کے بعد زندہ کر دیے۔ یہ قرآن کہہ رہا، کتنے سال کے بعد؟ 7 سال کے بعد۔ میں لفظ پڑھ کے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے بھی دیے اور اس کے برابر اور بھی بچے عطا فرمائے۔ اہل دیے، ایک بیوی اہل تھی ساتھ، ایک بیوی اہل موجود تھی، تو اس کے بعد اہل کا لفظ، اہل کا اطلاق بیٹے اور بیٹیوں پہ ہوتا۔ جو فوت ہو چکے تھے وہ دیے، اور فرمایا جتنے وہ دیے فوت زندہ کیے اتنے ہم نے اور بھی عطا فرمائے۔ یہ قرآن کہہ رہا، کتنے سال کے بعد؟ 7 سال کے بعد فوت شدہ زندہ کر دیے۔ وہ کس نے زندہ کیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کس نے کیے؟ اللہ نے۔ یہ کس نے کیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کبھی خود بخود کر دیتا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ کرتا ہے۔ 70,000 بندے طور پہ لے گئے، اللہ نے 70,000 ہی مار دیے۔ کہا یا اللہ 6.5 لاکھ قوم پیچھے بیٹھی، میرے ساتھ کیا کرے گی؟ میں تو اس لیے لایا تھا تاکہ ان کو پتہ چل جائے اور یہ ایمان لے آئے اور وہ بھی ایمان لے آئے، تو نے ان کو مار دیا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے زندہ کر دیتا ہوں۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، وہ جو گھر سے نکلے تھے نا، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے فرمایا سارے ہی مر جاؤ، مار دیا۔ ثم احیاہم، پھر مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 70,000 بندے دوبارہ زندہ فرما دیے۔ اس کا مطلب ہے رب اپنے پیاروں کے لیے مردوں کو زندہ کر دیتا۔ مردوں کو، یہاں تو مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، پھر تو بات ہے کہ غوث اعظم نے یہ کیا کام کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے 7 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو غوث پاک بھی تو حضور پاک کے غلام ہی ہے نا۔ اور دادا صاحب رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا حبیب سلیم الرائی کا واقعہ، کہا کہ آپ نوافل پڑھ رہے تھے اور آپ کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا تھا۔ ایک اللہ کے بندے نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب سے میری رب سے دوستی لگی ہے ان کی بھی دوستی لگ گئی ہے۔ کہا کہ یہ دوستی کیسے ملی آپ کو؟ کہا صرف ایک کلیہ ہے، اللہ کی مخلوق کی آپس میں دوستی اور بندے کی اور خالق کی آپس میں دوستی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے کہ اگر تم رب سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو حضور پاک کی تابعداری کرو، بس۔ اس سے بڑھ کے کوئی گدر سنگی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی کلیہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ الٹے ہو کے بھی لٹک لو، حضور پاک کی تابعداری نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ اور اگر حضور پاک کی تابعداری میں کرو گے، آ جاؤ گے، حضور پاک جیسے کہتے ہیں ویسے کرو گے، تو پھر علامہ اقبال بھی بول پڑیں گے، کہیں گے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سنیں، یہ ہے مکتوبات کا حصہ نمبر 7۔ امام اعظم کتنے بڑے آدمی تھے، اور دفتر ہے اس کا دوسرا، اور خط نمبر ہے 55، مکتوب نمبر ہے 55۔
کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بعد از نزول بمذہب امام ابو حنیفہ عمل خواہد کرد، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو مذہب ابو حنیفہ پہ عمل کریں گے۔ اچھا، بعضوں نے بڑی تکلیف ہوئی اور تقلید کریں گے، یعنی اجتہاد حضرت روح اللہ موافق اجتہاد امام اعظم، کہ روح اللہ ویسا اجتہاد کریں گے جیسا حضرت امام ابو حنیفہ کرتے تھے، نہ کہ تقلید ای مذہب خواہد کرد۔ کہا یہ معنی نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہو جائیں گے، کیوں کہ شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازاں بلند ترست، تقلید علماء امت فریاد بشانہ تکلف۔ فرمایا کسی امتی کی یہ شان نہیں ہوتی کہ نبی اللہ اس کی پیروی کرے، یہ کسی امتی کی شان نہیں ہوتی کہ نبی اللہ اس کی پیروی کرے۔ یہ صرف کہنے کا مقصد اور مدعا یہ تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتہاد کا دائرہ کار، اس کی وسعت، اس کے اندر فہم و فراست اتنی وسیع ہوگی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بالکل امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح اجتہاد کریں گے، نہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہو جائیں گے۔ انہیں کیا پڑھ کے سنایا مرزا صاحب نے، یعنی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے مقلد بنا دیا امام اعظم کا، اگلی عبارت ہی گول کر گیا۔ یہ تو جب ہم صوفیہ کی عبارتیں کھولیں گے تو پھر بتائیں گے کہ تم نے لوگوں کو کون کون سے صوفی صاحب کا نام دے کے دھوکہ دیا ہوا۔ اور داتا صاحب کے بارے میں یہ جو عبارات دکھاتے ہیں نا کہ داتا صاحب نے یہ کہا تو وہ کہا، وہ داتا صاحب کی ہے ہی نہیں۔ وہ تو داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف میں کسی کا قول نقل کیا کہ وہ جو فلانے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں۔ جس طرح امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد شریف کا ذکر کیا نا، تو اس میں کہا کہ فلانے محقق نے کہا حضور کی یوم ولادت 9 ہے۔ پچھلی عبارت بھی اڑا دی، اگلی بھی اڑا دی، تو کہا فتاوی رضویہ میں لکھا ہوا ہے حضور کی یوم ولادت 9۔ یہ خیانت ہوتی ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ خیانت ہوتی ہے۔ اور یہ جو مرزا صاحب ہیں بیچارے، یہ ترجمے پڑھ پڑھ کے کہتے ہیں یہ ترجمے میں یہ لکھا ہے بابا جب کسی عالم کے اوپر بات کرنی ہے تو اس کی اصل کتاب اٹھانی پڑے گی۔ لاؤ نا دادا صاحب کی اصل کشف المعجوب تو پڑھ کے بتاؤ، پہلے فارسی پڑھ کے بتاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ اس میں لکھا کیا ہوا۔ اس لیے کسی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھال دینا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، اور حقائق کے اندر بات کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کے سارے قرآن مجید کے اندر ہیں، سارے کے سارے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال بتاؤں۔ اچھا، ایک بندے نے رمضان المبارک میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی قابل غور بات ہے، کہا حضرت جی روزہ آپ نے میرے ساتھ کھولنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلا دن ہوا، اس نے کہا فخر سے اپنے ساتھیوں کو، کل غوث پاک نے روزہ میرے ساتھ کھولا تھا۔ اور کہنے لگا نہیں ہمارے گھر میں کھولا تھا۔ تیسرا کہنے لگا نہیں ہمارے گھر میں کھولا تھا۔ 70 آپ کے طلباء نے یہ کہا کہ غوث پاک نے روزہ ہمارے گھر کھولا تھا۔ کہنے لے بندہ ایک تے 70 کا پاسے تے تو 10 ملک الموت روح کی میں کاٹ رہا تھا۔ پھر ملک الموت ایک لمحے میں لاکھوں جگہ پر موجود ملک الموت روح کیسے نکالتا؟ اس کا مطلب ہے اللہ اپنے بندوں کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ ایک وقت میں کہیں پہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ نہیں تو وہ سامنے صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب کے گھر میں تفسیر مواہب الرحمن پڑھی ہے علامہ امیر علی دیوبندی کی۔ اس نے کہا کہ شیخ عبد الرزاق ایک پنڈت سے بات کرتے ہیں کہ تم یہ بت کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا یہ ہمارا بھگوان ہے، یہ ایک وقت میں 2 جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو کہا جو ایک وقت میں 2 جگہ پہ اس کی عبادت کرتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے فرمایا درخت پہ دیکھو۔ جب درخت پہ دیکھا تو درخت کے ہر پتے پہ شیخ عبد الرزاق بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کر میری عبادت۔ پھر جب اس نے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، تو آپ کے آگے سر اس نے جھکا دیا، فرمایا میں ذرے ذرے میں بیٹھا ہوں، تب بھی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، تب بھی عبادت صرف
اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اللہ اپنے بندوں کو یہ طاقت دے دیتا ہے کہ لمحے میں ایک جسم مثالی کی طرح کے کئی جسم بنا دیتا ہے, ادھر بھی چلے جاتے ہیں, ادھر بھی چلے جاتے ہیں, ادھر بھی چلے جاتے ہیں, تاکہ فیض لینے والوں کی محبت کو پورا کیا جا سکے. اگر نہیں ہو سکتا تو بتاؤ ملک الموت کیسے جاتا؟ ملک الموت ایک لمحے میں ہزاروں بندوں کی پوری دنیا میں روح نکالتا ہے, اور ایک ہی نکالتا, اور ملک الموت ہی نکالتا. ساری کتب حدیث پڑھ لو, کہیں تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ ملک الموت کے علاوہ بھی کوئی نکال دے. نص قطعی موجود ہے. اللہ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. فرمایا ہم نے روحیں قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو اپنا وکیل بنایا ہوا, یہ صرف یہ نکالتا. اس کی جماعت کے اندر, ملک الموت کی جماعت کے اندر ہزاروں فرشتے موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ روح نہیں نکالتے. نا وہ روح نہیں نکالتے, وہ صرف میت کے قریب جا کے نزاع کے عالم میں بیٹھ جاتے ہیں. روح صرف ملک الموت نکالتا. روح صرف ملک کیسے نکالتا؟ اللہ نے اس کو طاقت دی. اللہ نے, جیسے اللہ نے اس فرشتے کو طاقت دی ہوئی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کھڑا, پوری دنیا سے ساری آوازیں وہ سنتا ہے, اور اس کے اندر سے آوازوں میں سے آوازیں کیچ کرتا ہے اور علیحدہ کرتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں سارٹنگ کرتا. اور پھر جس آواز کے اندر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا ہوتا ہے وہ علیحدہ کرتا ہے. پھر وہ آواز دیکھتا ہے یہ کس کی ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے, پھر ساری تفصیل بنا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, حضور آپ کا فلانا امتی جو فلانے کا پتر ہے اس نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کی. یہ کس نے طاقت دی اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے. تو غوث پاک کو کس نے طاقت دی؟ اللہ تعالیٰ. اچھا, اب وہ کہنے لگا, نوجوان کہنے لگا حضرت جی یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ دوستی ہو گئی, تو بھیڑ کی اور بھیڑیے کی دوستی ہو گئی, لیکن آپ تو کمال پہ کمال دکھاتے. آپ نے فرمایا ایک اور کمال دکھاتا ہوں, آجا. اس کو لے گئے, لکڑی کا پیالہ پتھر کے نیچے رکھا نا, تو اس میں سے دودھ اور شہد آیا. آ سکتا ہے دودھ اور شہد؟ آ سکتا ہے. اگر یہ کشف المعجوب شریف میں لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے مرزائیوں نے نہیں ماننا, اور نے کہنا کوئی پکی دلیل لیاؤ. یہ تو ایویں کہانیاں نے اس طرح کہنے سے حقائق کے اوپر پڑھنا پڑ جائے گا. بابا جی نے کتنی بڑی بات کی, دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اس نے پتھر کے اندر سے دودھ اور شہد نکالا نا, تو لڑکا کہنے لگا حضرت جی آج تو بڑے انوار و تجلیات کی بارش دکھا رہے ہیں, یہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پیاسی ہو تو وہ پانی پیاسا مارے, پتھر پیاسا مارے تو 12 چشمے ہو سکتے ہیں, تو حضور کے غلاموں نے پانی پینا ہو تو پتھر دودھ اور شہد نہیں دے سکتا. یہ بیچ میں لکھا ہو. بابا احادیث پڑھنی چاہیے, قرآن شریف پڑھنا چاہیے, فرقہ واریت نہیں پڑھنی چاہیے. فلانا بھی غلط, فلانا بھی غلط, فلانا بھی غلط, تیرا ابا بھی غلط, تو سارے ہی غلط. پھر صحیح کون ہے؟ صحیح کون ہے؟ اگر آپ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر بتائیں الا ان اولیاء اللہ میں کون داخل ہے؟ زبیر علی زئی داخل ہے, ابن تیمیہ داخل ہے اس میں ناصر الدین البانی داخل ہے, کون داخل ہے اس کے اندر؟ بتائیں نا. اس بندے کا نام لے کسی ایک کا جس کو الا ان اولیاء اللہ کے تحت آپ ولی اللہ مانتے ہیں. ایک ہی بندہ مجھے نظر آتا ہے آپ کی نظر میں, وہ ہے جاوید احمد غامدی صاحب, بس. اور کون ہے؟ اس لیے حقائق کو پڑھتے ہوئے اپنے سامنے فرقہ واریت کی اور دشمنی کی اینک نہیں لگانی چاہیے, بڑا وسیع کر کے پڑھنا چاہیے. اسلام نے ایسی ایسی جلیل القدر ہستیوں کا ذکر کیا. حضرت حسن بصری, حضرت معروف کرخی, یہ دونوں کا زمانہ ایک دوست تھے. حسن بصری بہت بڑے قاری تھے, اور حضرت معروف کرخی جو تھے یہ قاری نہیں تھے, لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑا گہرا تھا. ایک دن حسن بصری کے پیچھے پولیس لگ گئی, ان کے گھر آ گئے. اچھا, پولیس والے آئے, کدھر ہے حسن؟ کدھر ہے؟ فرمایا اندر ہے. اندر ہے؟ کیا ہے؟ اندر ہے. اندر گئے تو نظر نہیں آیا, تو کہا جھوٹ بول رہے ہو,
کہا نہیں نہیں اندر ہے، اندر ہے۔ حضرت حسن، پولیس والے چلے گئے، کہہ رہے مذاق کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ جب پولیس والے چلے گئے تو حضرت حسن کہنے لگے اور یار تو اچھا آدمی ہے، وہ بار بار میرے سامنے آتے تھے، میں ان کو نظر ہی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہانیاں، ایویں کہانیاں، آج تیری کہانیاں ساری میں پاڑ دینی پھڑ کے، ایسے کہانیاں؟ بابا تو نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی۔ اب کیا ہوا، حضرت سیدنا حسن نے کہا، حسن بصری نے کہا، فرمایا حبیب اجمی مجھے تو نے بچا دیا ہے، معروف کرخی حبیب اجمی، حبیب اجمی، کہا تو نے مجھے بچا دیا ہے۔ کہا میں نے نہیں بچایا، سچ نے بچا دیا۔ نہیں پتہ چلتا کہ سامنے بندہ کھڑا ہو نظر نہ آئے تو ہجرت والی رات پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کافروں کے سروں کے اوپر خاک ڈال کے ان کے سامنے سے گزر گئے، اللہ نے پردہ ڈال دیا، نظر ہی کسی کو نہیں آیا۔ ہر اللہ کے ولی کی شان کے پیچھے حدیث موجود ہے، جو روایات کہو گے اس کے پیچھے حدیث دکھانے کے پابند ہیں ہم۔ کیوں؟ ہمارا ذمہ ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کی عزت و حفاظت کی چوکیداری کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو مانو۔ دکھا دینا تو کام ہے، لیکن اس کے بعد اس کو مانو۔ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے بندے نظر نہیں آنے دیتا، سامنے۔ یہ اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ اسلام۔ آج وہ جو بخاری شریف کا علم والا درس ہے نا، وہ قدرتی طور پہ غائب ہو گیا، میرا اس طرف جانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ غوث پاک کی شان سنوں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اولیاء عالم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، بڑے بڑوں سے اونچا ہے قدم تیرا۔ کہ آپ کے قدم کی عظمت اور شان ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہوں کے اولیاء کے بادشاہ جب غوث اعظم کا نام لیتے ہیں تو ان کا سر جھک جاتا۔ اور میرے پاس وہ نفخات الانس پڑھی ہوئی ہے، میں نے اس کو پورا تھورلی اسٹڈی کیا، عربی کی کتاب۔ جس نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سن کر سر نہیں نہ جھکایا، اللہ نے ولایت سے اٹھا کے باہر نکال دی، باہر نکال دی۔ اور صرف یہ نہیں کہ آپ کے بعد، آپ کی وفا، آپ کی ولادت سے پہلے جن کو یہ خوشخبری ملی کہ ایک بندہ پیدا ہوگا، اس کا قدم اولیاء کی گردنوں پہ ہوگا، اس وقت بھی جس نے غوث اعظم کی یہ شان سنی اس نے بھی سر جھکایا، جب آپ پیدا بھی نہیں تھے۔ یہ جلالت اور یہ آپ کا کمال علمی اور شخصی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظمت، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ غوث پاک جیسا بندہ دوبارہ نہیں آنا، غوث پاک جیسا بندہ دوبارہ۔ کیوں؟ اس کے لیے ماں فاطمہ ام خیر جیسی چاہیے، اس کے لیے باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا چاہیے، اس کے لیے نانا جی چاہیے عبداللہ صومعی، اور اس کے لیے پیچھے نانا جی اور نانی جان اور دادا جی اور دادی جان علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ چاہیے۔ تو جب ایسی نہ ماں آنی ہے نہ باپ آنا ہے تو غوث پاک کہاں سے آنے؟ اس لیے ان کی عظمت کو سن کر تحمل مزاجی سے اپنی عقلوں کو قابو میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائیں۔ میں ایک بات اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنانا چاہتا ہوں۔ آپ ان سب کے باوجود، ان ساری باتوں کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا قرب دیا ہوا تھا، آپ اتنے شرم و حیا والے تھے کہ آپ کی آنکھیں کبھی غیر عورتوں کی طرف نہیں پڑتی۔ پیر بن جانے کا مطلب کیا یہ ہے پھر جنہوں مرضی رج رج کے ویکھو؟ بابا ولایت کا ملنا انتہائی مشکل ہے، لیکن ملنے کے بعد اس کو سنبھال کے رکھنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل، ہر قدم پہ امتحان ہوتا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں میں ایک عرصہ مسجد سے نکل کے جب گھر جاتا اور گھر سے نکل کے مسجد آتا تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے جاتا تھا کہ کسی غیر عورت پہ میری نگاہ نہ پڑ جائے۔ رمضان کے چیپٹر میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے رمضان اس کیفیت میں گزارا، یہ بخاری کی روایت کتاب الصیام کی، فرمایا جس نے رمضان اس کیفیت میں گزارا
کہ اس کی آنکھ نے غیر محرم نہیں دیکھا، اس کی آنکھ نے، اور اس کا جسم کسی کے ساتھ چھوا نہیں گیا، یعنی اس نے نہ اپنی آنکھ کا غلط استعمال کیا نہ جسم کا. فرمایا جب ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اللہ فرمائے گا تیری آج میں خود مہمان نوازی کروں گا، آج تیری میں خود مہمان نواز. اور پھر حدیث شریف میں امام بخاری نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے مہمان نوازوں کی طرح نہیں ہے، دنیا کے مہمان نوازوں کی طرح وہ رب کائنات ہے، اس کی مہمان نوازی بے مثل و بے مثال ہے. تو یہ میں اپنے پیارے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سارے اولیاء، سارے پیر، سارے غوث، سارے کتب، سارے قرآن مجید کے اندر موجود. صرف قرآن مجید کا مطالعہ صحیح ہونا چاہیے. اس کو جتنے غور سے پڑھیں گے، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنے انہماک سے پڑھیں گے، اتنا ہی یہ انسان کے لیے علم کے خزانے لوٹائے گا. آج ہم نے حصول برکت کے لیے ربی زدنی علما پڑھا تھا، کل انشاءاللہ اس کے اوپر پوری وضاحت کریں گے. اور اپنے ناظرین کرام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 10:15 بجے درس شروع ہوا کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور 11:15 بجے تک یہ دورانیہ ہوگا. 11:15 ہو گئے تو اس لیے میں نے بات کو ختم کر دیا کہ جو سوالات آئے ہوئے ہیں وہ دے دیے جائیں. ایک رمضان المبارک کی لائیو خصوصی نشست بھی ہوا کرے گی، وہ جو روز رات کو تراویح کی نماز میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ دوپہر میں نماز ظہر سے نماز عصر کے وقت ہماری کیبنٹ کے مشترکہ فیصلے کے بعد کہ وہ کس وقت چلایا جائے گا، وہ بھی لائیو ہوگا. اس میں جو سارا قرآن مجید پڑھا جائے گا، جو رات آج ہم نے 1.25 سپارہ پڑھا، اس کے جو مضامین ہیں وہ بتائے جائیں گے. اسی طرح ہر روز جو 1.25 سپارہ پڑھا جائے گا اس کے مضامین سنائے جائیں گے، تاکہ وہ جو ایک معمول کا درس چل رہا ہے نا، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ خاص ٹاپک ذہن میں رہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آج ہمارے سبق میں یہ یا کچھ آیا ہوا، اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اور جو سوالات یہاں نہیں پورے ہوتے پھر ہم اس کو وہاں کنورٹ کر لیں گے تاکہ لوگوں کے ساتھ درس و تدریس کا اور ہم آہنگی کا سلسلہ برقرار رہے. نماز کے فاسد ہونے اور نماز کے مکروہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ نماز کے فاسد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے ہی نماز ختم ہو گئی، اور نماز کے مکروہ ہونے کا مطلب ہے کہ نماز میں کوئی ایسا کام کیا، چاہے وہ تنزیہی تھا چاہے وہ تحریمی تھا، جس سے نماز ٹوٹی نہیں. نماز کی آخر تک آپ تکمیل کریں گے، توڑیں گے نہیں، اور ختم کرنے کے بعد وہ جو نماز ہوگی اس کو دوبارہ پڑھیں گے. یہ ہے کیا روزہ فاسد کیسے ہوتا ہے، روزہ مکروہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی ایسی حرکت کریں جو شریعت مطہرہ کو پسند نہ ہو تو روزہ مکروہ ہو جائے گا. مثلاً ایک شخص سگریٹ پی رہا ہے اور وہ دھواں پھینکتا ہے تو کوئی بندہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، اب اس کا دھواں اپنے اندر لے کے جائے گا، یہ روزہ واجب الاعادہ ہو جائے گا. اور اگر روزے کے اندر وہ کام کیے جس کی شریعت نے ممانعت کی ہوئی تھی، کھانا پینا، کھانا کھا لیا اور ارادے سے کھا لیا، تو روزہ سرے سے فاسد ہو جائے گا. اب وہ پورا کرے نہ کرے سزا بھی ہوگی، قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگی. ماسک لگا کر نماز حنفیوں کی ہو جاتی ہے. کن کی ہو جاتی ہے؟ حنفیوں کی. فقہ کو ماننے والے لوگوں کی ہو جاتی ہے جو غیر مقلد ہیں اور جو کہتے ہیں نہیں بس حدیث اور کسی نے کوئی کام نہیں کیتا ان کو کٹ کے لے آوے حدیث چو ماسک پا کے نماز ہوندی کی نہیں تھی. فقہائے کرام یہ وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہوں نے احادیث کے ایک جز کے اندر سے سینکڑوں مسئلے نکال کے بتائے. اور میں بڑے ہمے اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے احناف فقہ الحنفی کو یہ عزت اور وقار عطا فرمایا. قیامت تک کوئی مسئلہ کسی کو پڑ جائے فقہ حنفی کھولے اس کے اندر سے مل جائے. یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی خیرات ہے جو فقہ حنفی میں بٹ رہی ہے. کیا دوسرے مسالک جیسے اہل حدیث شیعہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، ہماری نہیں ہوتی. حدیث شریف علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، برائے کرم ریفرنس دیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ علامہ
علامہ ہندی نے کنز العمان میں لکھی ہے اطلب العلم بالسین، اس سے مراد ملک چین نہیں ہے، اس سے مراد کیوں؟ اگر یہ حدیث ہے، اس وقت چین میں کون تھا جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بھی جلیل القدر تھا، اور کیا کر رہا تھا وہاں پہ کہ جس کی طرف توجہ کروانے کے لیے چین کا ذکر کیا گیا؟ اس سے مراد علماء کہتے ہیں کہ مسافت اور دوری ہے۔ اس وقت مکہ المکرمہ اور مدینہ سے چین بہت دور تھا اور وہاں جانا مشکل تھا، اس لیے نام لے کے کہا کہ اگر اتنی دور بھی کوئی علم کی بات لے کے بیٹھا ہوا ہے تو وہاں تک چلے جاؤ تاکہ علم کی بات مل جائے۔ ریفرنس اس کا انشاءاللہ ایک آدھ دن میں تلاش کر کے دے دیں۔ جیسا کہ آج کل کرونا ہے، کیا گھر میں نماز تراویح کی جماعت ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو کیسے نماز پڑھیں؟ اس ٹاپک پر روشنی ڈالیں۔ بڑی اس کے اوپر بڑی پھر حاصل باتیں ہم نے کی ہوئی ہیں کہ کرونا نہ بھی ہو تو نماز تراویح گھر میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جو ثواب مسجد میں ملتا ہے وہ گھر میں نہیں ہے، جو ثواب مسجد میں ملتا ہے وہ گھر میں نہیں ہے۔ اور اب لوگوں کو مسجد سے روکنا یہ عذر نہیں ہے، یہ ظلمن روکا جا رہا، عذر نہیں روکا جا رہا۔ اگر عذر ہوتا تو جو عذر مسجد میں ہے وہ مارکیٹ میں بھی ہے، وہ فروٹ منڈی میں بھی ہے، وہ سبزی منڈی میں بھی ہے، وہ فلانی جگہ نہیں روکا جا رہا، ان کو صرف مسجدوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ عذر نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اگر کوئی ظلم سے بچنے کے لیے اور فتنے سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے اور اس سے پہلے وہ مسجد میں باجماعت پڑھتا تھا، تو پھر وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مسجد والا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی نے بولا یہ جو آپ کے بزرگ روزانہ 3 یا 5 قرآن مجید پڑھتے تھے ایک رات میں، وہ کیسے پڑھتے تھے؟ صحابہ اکرام تو نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آپ کو میرے بھائی کس نے کہا کہ صحابہ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ جو سیرت نگار ہے نا، سیرت نگار، انہوں نے لکھا کہ اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے وقت میں اتنی برکت رکھی ہوئی تھی، ایک پیر زین میں ڈالتے رقاب میں اور دوسرا پیر اوپر سے گھوڑے کے اوپر رکھتے تو اتنی دیر میں حضرت علی المرتضیٰ پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ چاہے ضعیف کیا ہے کہ جہاں مرضی ڈنڈی مار دو۔ جن کے اوقات میں اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے وہ دن میں کئی قرآن پڑھ لیتے۔ اگر گھر میں نماز باجماعت پڑھیں تو کیا محرم عورتوں کو شامل کر سکتے ہیں؟ محرم کو شامل کر سکتے ہیں، امی جان پیچھے پڑھ سکتی ہیں، بیوی پڑھ سکتی ہے، بیٹی پڑھ سکتی ہے، بہن پڑھ سکتی ہے، خالہ پھپھی، یہ جتنے محارم ہیں یہ سارے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں غیر محرم بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ پردے کے ساتھ کھڑی ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غیر محرم نماز پڑھ رہی ہو نا، امام بھول جائے اور مردوں کو بھی کسی کو نہ پتہ چلے اور محرم عورتوں کو بھی کسی کو نہ پتہ چلے، غیر محرم کو پتہ چلا امام نے غلطی کی تو اس کو بھی اجازت ہے لقمہ دینے کی۔ وہ کیسے دے گی؟ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارے گی، توجہ کروائے گی بھائی غلطی ہو گئی ہے، صحیح کرو ہے۔ نص قطعی کے بارے میں ارشاد ہے۔ نص قطعی حدیث متواترہ اور قرآن مجید کی آیت کو نص قطعی کہتے ہیں۔ اگر کسی کو کہہ دے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا کیوں کہو تو آگے سے وہ کہتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو پڑھ لے گا اور نماز کا حکم نہیں دیتا، تو پھر اسکول بھی نہیں بھیجنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے گا تو پھر چلا جائے گا، پھر اس کو دکان پہ بھی نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ ہر کام کے لیے کہنا پڑتا، ہر کام کے لیے کہنا پڑتا اللہ تعالیٰ راضی کا ہے، بندہ منہ کھول کے بیٹھ جائے یا اللہ تو راضی کا ہے تو روٹی میرے منہ میں ڈال، نہیں ڈالے گا۔ اس کے لیے اس نے ایک طریقہ کار رکھا ہوا، جہاں پہلے محنت کر کے آ، کما، پھر لا کے بازار سے سبزی لے کے آ، پھر روٹی لے کے آ، آٹا لے کے آ، پھر اس کو گوندھ، پھر پکا، پھر تیری بیگم ایسے سامنے لے کے۔ تو سارا ایک پروسیجر ہے۔ بچوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے، نماز کا عادی بنانے کے لیے بار بار کہنا پڑے گا، بار بار کہنا پڑے گا، بار بار کہنا پڑے گا، پھر وہ نماز کے عادی ہو جائیں۔ جی جناب۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں
کہ جو بچہ آج 16 گھنٹے نبھا سکتا ہے نا، چاہے وہ 6 سال کا ہے، چاہے وہ 8 سال کا ہے، اگر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو نہیں روکنا چاہیے. کیوں؟ یہ اس کی اسلام اور دین کے ساتھ شدت کی محبت ہے. اگر وہ آدھے دن کے بعد تو کوئی بات نہیں، اس کے اوپر روزہ کون سا فرق، چپ کر کے اس کو کچھ کھلا دو، اس کو کہہ دو بیٹے اب کل پھر کوشش کر، اب پرسوں پھر کوشش کر، اب اس کے بعد پھر کوشش کر. یہ اس کا جذبہ مارنا نہیں چاہیے یہ کہہ کر کے نہیں روزہ نہیں رکھ. بھائی یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کہ نبھایا جاتا ہے کہ نہیں. اچھا بھلا قوت والا آدمی جو ڈولے شولے والا ہے وہ 8 گھنٹے کے بعد ایسے ہو جاتا، یار بھوک لگی، بہت بھوک لگی، اس کو بھی ہمت سے روزہ نبھانا پڑتا. تو اگر بچہ ہمت سے یہ ہمارے عبدالرزاق بھائی جان ہیں، یہ عبدالرحمن ہیں، یہ کب کے روزے رکھ رہے، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے روزے رکھے. میری بیٹی خدیجہ چھوٹی سی تھی تو اس نے روزہ رکھا. اس دفعہ جو 2 چھوٹی والی ہیں حاجرہ اور زہرا وہ تیار ہیں کہ صبح انشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں. وہ میری والدہ صاحبہ نے کہا کہ جو حاجرہ ہے وہ کمزور ہے تو وہ نہ روزہ رکھے. تو میں نے کہا تو کوئی نہیں رہا ہے، جس لیے بھوک لگے گی وہ تو پھر کھوا دو گی. کہنے لگی وہ تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر روزہ ٹوٹ، جب میں نے کھا جو لیا تو پھر ٹوٹ گیا. تو میں کہا پتر کوئی نہیں پھر دوبارہ رکھوا دیں گے. تو بچوں کے مذہبی معاملات میں اگرچہ وہ کھیل کے انداز میں کھیل رہے ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ جو گھر میں پڑھ رہا ہے اور سجدے میں کھیلیں تو بھی ان کو نہ روکیں. یہ ان کی محبت اور شوق ہے. آج وہ اس طرح نماز پڑھیں گے تو کل صحیح بھی پڑھیں. اہل حدیث اور شیعہ وغیرہ کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ بس نہیں ہوتی بھائی، نہیں ہوتی. ہمارا دل نہیں کرتا پڑھنے پہ. ہمارا دل اس کے پیچھے نماز پڑھنے پہ کرتا ہے جس کا ظاہر اور جس کا باطن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ، حضور پاک، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت، اولیاء سب کی محبتوں سے سجا ہوا. ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں. کوئی اور بات چیت؟ میں اس کے جواب بڑے بڑے دلائل ہیں میرے پاس کہ ان کے پیچھے کیوں نہیں نماز، لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے کام سے کام رکھیں. سوال پوچھا انہوں نے نماز ہوتی نہیں ہوتی، جی بس کیوں ہوتی؟ ہماری مرضی نہیں ہوتی، ہم نے نہیں پڑھنی. ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے جو سیدہ عائشہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب سناتے ہوئے اس کے اوپر رقت طاری ہو جائے. ہم تو کہیں گے بھائی مصطفیٰ جان رحمت جیسے بندے کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی. مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. کوئی پڑھے جس کے مرضی پیچھے جا دو. ہمارے تو شاد باغ میں ایک بندہ ہوتا تھا، فوت ہو گیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. وہ کہہ رہا تھا نماز ہی پڑھنی ہے پاویں نہ مرد ہی کھڑا کر دو. تو اسلام کے اتنے بڑے بڑے اسلاف نے ایسے کھے کھائی ساری زندگی امامت کی شرائط بیان کر کے کہ امام ایسا ہونا چاہیے. میں سمپلی ایک بات کرتا ہوں، سادی سی، اس سے بڑی کوئی بات نہیں. کوئی بندہ کسی کی امی کو گالی نکالے اور تیری ماں اس طرح دی گئی، پھر اس کو کہ آدھے پیچھے نماز پڑھ کے وہ کہنا میں وڈ دینا پھڑ کے، یعنی میری امی نو گال گئی. تو بابا سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری امی جان ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری امی جان ہے. کوئی ان کو بات کرے، ہم کبھی بھی حلال پتر کا کام نہیں ہے کہ ماں کے بے ادب کے پیچھے نماز پڑھے. وہ بھی واقعہ ہوتا ہے جب عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ ایک صحابی وہ ایک آئے عشاء کی نماز میں روزانہ پڑھتے تھے، پھر احمد نے بلوا کے وہ بھی. علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں، کہ ایک بندہ سفر کر کے گیا کہیں پہ، تو اس نے وہاں کے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ پڑھتا تھا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ یذکر فتنفعہ الذکریٰ. مغرب پڑھی تو یہی تلاوت، عشاء پڑھی تو یہی تلاوت، فجر پڑھی تو یہی تلاوت. واپس آیا تو کہیں گے سرکار وہ بندہ نہیں صحیح گا، وہ امام صحیح نہیں. پوچھا کیا ہے؟ کہا ہر واری آبا سا پڑھتا. آپ نے فرمایا جاؤ بلاؤ. اس کو بلایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. کہا تو کیوں آبا سا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے اس میں وہ جو معاملہ ہوا نا عبداللہ ابن ام مکتوم والا، تو مجھے اس سے بڑا میرے دل کو ٹھنڈ پڑی. تو آپ نے فرمایا تو صحیح ہے کہندا سی، تو ہے گا بے ایمان آتے. تو صحابہ قرآن مجید پڑھنے والے کے بارے میں یہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ کون سا پڑھ رہا.
بھئی تجھے آباسا نظر آیا تو والضحیٰ کیوں نہیں نظر آئی؟ قد نرا تقلب وجهک فی السماء کیوں نہیں نظر آیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کیوں نہیں نظر آیا؟ کہ محبوب آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دین کا فہم عطا فرمائیں، اور اس کے حضور یہ خصوصی دعا کرنی ہے آپ سب احباب نے کہ خیر و عافیت سے روزے بھی چلتے رہیں، تراویحیں بھی چلتی رہیں، مسجدیں بھی کھلی رہیں، اور اللہ اس کرونا کے عذاب کو ختم فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر، فاللہ خیر حافظ و هو ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین